فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ہم خود کو ایمان والا کہتے ہیں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایمان کی حقیقت اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول نے مان لیا جو کچھ اس کی طرف اترا اس کے رب کی طرف سے، اور مومنوں نے بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش چاہیے ہمارے رب اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں ایمان کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ ایمان اصل میں ہے کیا، کن چیزوں پر آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے سب کا ایمان ہے ان پر، سب کے دعوے ہیں، لیکن اس میں جو ایک بات آئی ہے سمعنا واطعنا، یہ بڑی غور کرنے کی ہے۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کیا ہم اس پر کھرے اتر رہے ہیں؟ یہ ہے سوچنے والی بات۔ دعووں کو ایک طرف رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے، ایمان دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا؟ بہت سخت بات ہے یہ۔ خواہشات کو الہ بنانے سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تو آپ سے کچھ اور چاہتا ہے، لیکن آپ گناہ کرتے وقت اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ میں تو وہ کروں گا جو میری خواہش ہے۔ اس کا علم ہے کہ یہ گناہ ہے پر پھر بھی کروں گا، اسے کہتے ہیں علم کے بعد گمراہ ہو جانا۔ اور دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ اے اللہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں تیرے نبی کے امتی ہیں۔ نہیں، قرآن نے یہ نہیں سکھایا، عقل دی ہے اللہ نے، نادان بننے کا ڈرامہ نہیں چلے گا۔ اصل میں تو ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر، کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ہے کیونکہ بچپن سے گھر والوں نے بتایا ہے، ورنہ دنیا میں ایک پہاڑ کی چوٹی سے آگے کھائی دکھے گی تو آگے بڑھ کر تو دکھا دیں، نہیں بڑھیں گے کیونکہ یقین ہے کہ آگے بڑھے گا تو گرے گا۔ لیکن ایسا یقین اس بات کا نہیں کہ موت پتہ نہیں کب آ جائے، پھر ہمیشہ کی زندگی ہے آگے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے کلام سے ناطہ جوڑیں، اللہ کی نشانیوں کو پہچانیں جو کائنات میں اور خود آپ کے وجود کے اندر ہیں، جو چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہیں کہ بے شک اس عظیم نظام، اس انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا کوئی خالق ہے، کوئی ڈیزائنر ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور پھر لوگوں کی اصلاح کریں۔ اصلاح آپ کے خود کے ایمان کی تازگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں خود آزما کر دیکھ چکا ہوں۔ اور اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کو قائم کریں، پھر دیکھیں اپنے ایمان کی پختگی، اس کا الگ ہی مزہ ہے۔ دنیا پرستی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ پوری طرح۔ اللہ حقیقی ایمان کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ بنا الآمال يانعة حدود الحلم شاسعة وجدناها بجامعة بها أحلام